اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ درود شریف کے فضائل بہت ساری کتابوں کے اندر لکھے گئے۔ ہمارے شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے بھی 100 کے قریب درود شریف کے فضائل لکھے ہیں، اسی طرح اور کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ تاہم میں آپ کے سامنے مخصوص تقریباً 40 کے قریب جو درود شریف کے فضائل ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے چند تو احادیث کے اندر ہیں اور چند ہمارے اکابرین کے تجربات بھی ہیں، ان کے مشاہدات بھی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ فضیلت ہے کہ درود شریف پڑھنے سے حکم ربی کی تعمیل ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا، صلو، امر کا صیغہ کہ آپ درود شریف پڑھو، تو درود شریف پڑھنے سے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ دوسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا رضائے رب کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس عمل سے، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ وہی پوری آیت کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کے عمل سے انسان کو مشابہت ہو جاتی ہے، یعنی ظاہری مشابہت کہ وہ کام جو اللہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، انسان کو بھی تشبیہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا بھی خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی ماں کے بیٹے سے محبت کر رہے ہیں، وہ آپ کا دوست ہو، آپ اپنے دوست کے گھر جائیں گے، اس کی والدہ کو آپ نہیں جانتے، نہ والدہ آپ کو جانتی ہے، لیکن دوست جب جاتے ہی کہے کہ بھئی یہ میرا دوست ہے، تو پہلی مرتبہ بھی اس کی جو والدہ ہے وہ آپ سے بڑی محبت کا اظہار کرتی ہے، آپ کو کھانے کے لیے چیزیں دیتی ہے کہ تم بھی میرے بیٹوں کی طرح ہو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جائے گا۔ اسی طرح پانچویں فضیلت یہ کہ حصول معرفت الہی کا زینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے کے لیے درود شریف کا بڑا کردار ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حدیث میں نے آپ کو سنا دی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ حدیث بھی آپ کو سنا دی، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، یہ ایک الگ حدیث کے اندر ہے۔ اسی طرح جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے گا اس قدر جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ مشہور حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے جو اپنے ذکر اور اذکار کے اوقات کار رکھے ہوئے ان کو میں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اس میں درود شریف کا اتنا حصہ، فلاں ذکر کا اتنا، تو وہ اپنے معمولات پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ میں اس میں کیا اتنا ہی کرتا ہوں یا اضافہ کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جتنا تم درود شریف پڑھو، بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو 1/4 کر دیتا ہوں۔ فرمایا جتنا چاہو پڑھ لو، بڑھا دو تو بہتر۔ پھر انہوں نے کہا میں آدھا کر دیتا ہوں وقت، تو فرمایا کہ جتنا چاہو پڑھ لو لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے۔ پھر آخر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پھر کل وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے ان صحابی کے لیے خاص فرمایا کہ بھئی یہ تو آپ کے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی بلندی درجات ہے، لہٰذا درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی نعمت ملتی ہے۔ یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوتی اور ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے چند اعمال ہیں۔ ایک عمل تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، یعنی جس حد تک بندہ جا سکتا ہے کر سکتا ہے اس کی کوشش کرے۔ ایک شخص 5 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے 5 پہ کرے اور دعا کرتا رہے اللہ مزید کی توفیق ملے۔ جو 15 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، مزید کی دعا مانگتا رہے۔ جو 50 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے وہ کرے، مزید کی دعا درخواست کرتا رہے۔ ایک تو یہ عمل ہے جس سے حضور سے محبت بڑھتی ہے اور زیارت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عمل درود شریف کی کثرت ہے، جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے بالخصوص رات سوتے وقت درود شریف پڑھے، باوضو ہو کر سنت کے انداز کے مطابق دائیں کروٹ پہ سوئے، درود شریف پڑھتا ہوا سوئے اور اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیارت کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ درود شریف پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت کا حق ملے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا و ظلم سے بچاؤ، یعنی درود شریف کا نہ پڑھنا یہ ایک ظلم ہے اپنی ذات پر، اور اس بارے میں مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، فرمایا آمین آمین آمین، تو اس میں جو ہے وہ حدیث تھی جس میں 3 چیزوں کے بارے میں جبریل امین نے دعا کی، یعنی دعائے بد کی، اور کہا یا رسول اللہ آپ آمین کہے، اور وہ آمین آپ نے فرمایا اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس میں ایک یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یعنی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، تو اس پہ فرمایا آپ آمین کہیں، تو آپ نے آمین کہا اور اللہ نے وہ قبول کر لیا۔ اس لیے جہاں فضیلت ہے تو وہاں اس جو ہے وہ سختی سے بچنے کا بھی انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے سنتوں پہ عمل ہم کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں ہم سے، تو وہ درود شریف کی کثرت کرے، انشاءاللہ سنتوں پہ بھی عمل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جس ذات سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت سے اولاد مثالی فرما بردار ہو جاتی۔ آج اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، تو یاد رکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی آل کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواباً اس کے لیے اور اس کی آل یعنی اس کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا سے پھر اولاد ٹھیک ہو جاتی ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتی ہے۔